بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع جو چل رہا ہے انشائیہ، تو اس بارے میں نے آپ کو انشائیہ اور کتاب میں درج خوش آمد جو سر سید احمد خان کا انشائیہ درج ہے، اس کے بارے میں کل کے دروس میں نے آپ کو پڑھایا۔ تو آج انشاءاللہ ہم عنوان کے آخر پر، موضوع کے آخر پر دیے گئے سوالات اور گرامر وغیرہ کا کام ہے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 85 پر جائیں اور دیے گئے سوالات کو اچھی طرح سے پڑھیں۔ پہلا سوال جو ہے، خوشامد کو بدتر چیز کیوں کہا جاتا ہے؟ تو جواب اس طرح ہے، خوشامد کو بدترین چیز اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے ایک اچھے بھلے انسان کا دل و دماغ، عادات و اطوار اور طبیعت بری طرح سے متاثر ہو جاتی ہے۔ ایک خوشامد پسند انسان خود کو دوسروں سے اعلیٰ اور باقیوں کو اپنے سے ادنا سمجھ لیتے ہیں، یعنی کم تر سمجھ لیتے ہیں۔ تو دوسرا سوال جو ہے، خوشامدی میں کیا کیا عیب ہوتے ہیں؟ تو جواب اس طرح ہے، خوشامدی سے یوں تو ایک انسان کے اندر ہر طرح کے عیب پیدا ہوتے ہیں، جن میں چند عیب یوں درج کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، ایک انسان اپنی تعریفیں اور خود ستائی حد سے زیادہ سننا پسند کرتا ہے۔ بے پاٹ دل خوشامد کی مہلک بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جیم اوروں کو اپنے سے کم تر سمجھنے لگتا ہے۔ دال خوشامدی دوسروں کی جھوٹی تعریفیں کر کے انہیں بیوقوف بناتا ہے اور فریب کے جال میں پھنساتا ہے۔ وہ اپنے مکارانہ طریقہ کار سے خوشامد پسندوں کو الو بنا کر اپنا مطلب نکال لیتا ہے۔ تو یہ تھے پہلے دو سوالوں کے جواب۔ اب تیسرا سوال جو ہے، سر سید کے مضمون خوشامد کا خلاصہ لکھیے۔ تو اس بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو PDF کے ذریعے اس کا مختصر سا خلاصہ ڈال دوں گا، تو آپ قلم بند کرتے جائیے۔ چوتھا سوال جو ہے، درج ذیل اقتباس کو پڑھ کر سوالات کے جوابات دیجیے۔ چونکہ یہ سوال جو ہے امتحان میں
اس کے دو حصے ہوتے ہیں، یا تو سوالوں کا جواب دیا جاتا ہے یا اقتباس کو پڑھ کر سوالوں کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں اقتباس آپ غور سے پڑھیے۔ ناموری کی مثال نہایت عمدہ خوشبو کی ہے۔ جب ہوشیاری اور سچائی سے ہماری واجبی تعریف ہوتی ہے تو اس کا ویسا ہی اثر ہوتا ہے جیسے عمدہ خوشبو کا۔ مگر جب کسی کمزور دماغ میں زبردستی سے وہ خوشبو ٹھونس دی جاتی ہے تو ایک تیز بو کی طرح دماغ کو پریشان کر دیتی ہے۔ فیاض آدمی کو بدنامی اور نیک نامی کا زیادہ خیال ہوتا ہے، اور عالی ہمت طبیعت کو مناسب عزت اور تعریف سے ایسی ہی تقویت ہوتی ہے جیسے کہ غفلت اور حقارت سے پست ہمتی ہوتی ہے۔ تو یہ اقتباس ہے، اور اسی اقتباس کے آخر پر کچھ سوالات دیے گئے ہیں۔ پہلا سوال جو ہے، فیاض آدمی کو کس چیز کا زیادہ خیال رہتا ہے؟ تو جواب ہے، فیاض آدمی کو بدنامی اور نیک نامی کا زیادہ خیال رہتا ہے۔ دوسرا سوال، عالی ہمت طبیعت کس چیز سے تقویت ملتی ہے؟ تو جواب میں ہے، عالی ہمت طبیعت کو مناسب عزت اور تعریف سے تقویت ملتی ہے۔ تیسرا سوال، پست ہمتی کا سبب کیا ہے؟ جواب ہے، پست ہمتی کا سبب غفلت اور حقارت ہے۔ چوتھا سوال ہے، اوپر دیے گئے اقتباس میں سے ان لفظوں کے ہم معنی تلاش کیجیے۔ شہرت، سخی، طاقت، نیچے، موزون، لاپرواہی۔ تو الفاظ کے معنی اس طرح ہیں۔ شہرت، اس کا معنی ہے ناموری۔ سخی، سخاوت کرنے والا۔ طاقت، قوت۔ نیچے، پست۔ موزون، مناسب۔ لاپرواہی، غفلت۔ اس کے بعد پانچواں سوال جو اس کا دیا ہوا ہے، درجے بالا کا اقتباس کا محاصلہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو اسی جو یہ اقتباس یہاں دیا گیا ہے آپ کی کتاب میں، تو اس کا سلیس، مختصر سا سلیس کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کی ابتدا ایسی ہوتی ہے کہ اس میں سیاق اور سباق کا حوالہ ضروری دینا ہوتا ہے۔ مثلا یہ اقتباس سر سید احمد خان کے مضمون خوشامد سے ماخوذ ہے۔ اس میں سر سید خوشامد کے اثرات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شہرت ایک بدترین خوشبو کی طرح ہوتی ہے۔ ہماری سچی اور واجب تعریف ہم پر ایک عمدہ خوشبو کی طرح اثر کرتی ہے، لیکن جب یہ خوشبو کسی کمزور دماغ میں زبردستی ڈال دی جاتی ہے تو یہ ایک منفی اثر پیدا کر دیتی ہے اور ایک تیز بو کی طرح ذہن کو پریشانی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ یہ ایک دریا دل شخص کو بدنامی اور نیک نامی کا زیادہ خیال رہتا ہے۔ باہمت انسان مناسب تعریف اور عزت سے قوت حاصل کرتا ہے، اور اس کے تئیں نفرت اور غفلت سے وہ کم ہمت ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد چھٹا سوال جو ہے، صحیح جواب چن لیجئے۔ خوشامد سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں آپ کی چوائس دی ہے، یعنی خوشامد سے کیا مراد ہے؟ خوشی، خوش آنے والی چیز، دوسروں سے اپنی جھوٹی تعریفیں سن کر خوش ہونا۔ تو صحیح جواب ہے دوسروں سے اپنی جھوٹی تعریفیں سن کر خوش ہونا۔ انشاء کے لیے 3 جواب دیے ہوئے ہیں، تو ایک آپ کو چن لینا ہے۔ موضوعات مقرر ہوتے ہیں، موضوع کی کوئی پابندی نہیں، طنز و مزاح کا عنصر لازمی ہے۔ تو جواب ہے موضوع کی کوئی پابندی نہیں ہے، یعنی انشاء کے لیے موضوع کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ خوشامد ایک بری، اچھی، فائدہ مند چیز ہے۔ تو
यहाँ 3 जवाब दिए हुए हैं, तो मौजून जवाब है खुशामद एक बुरी चीज़ है। अलीगढ़ कॉलेज मौलाना शिबली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सर सैयद अहमद खान ने कायम किया। 3 जवाब दिए हुए हैं, तो 3 जवाबों में सही जवाब है अलीगढ़ कॉलेज सर सैयद अहमद खान ने कायम किया है। सर सैयद ने डैश डैश में इंतकाल किया, तो यहाँ तारीखें दी हुई हैं 1798, 1899, 1898। तो सही जवाब है सर सैयद अहमद खान ने 1898 ईस्वी में इंतकाल किया। तो इसके बाद है अफसाना और इंशाया पर मुख्तसर नोट लिखिए। चूँकि अफसाना के बारे में मैंने आपको नोट पढ़ाया भी, और उसके लिए मैंने आपको वो अमली काम में भी डाला है, तो इंशाअल्लाह इंशाए के बारे में भी मैं आपको उस पर PDF बनाकर उसको नोट डालूँगा। अब ग्रामर का पोर्शन है। इसमें जो हमने पिछले सबक में पढ़ा है मुरक्कब, क्योंकि मुरक्कब की 2 किस्में हैं, मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम। चूँकि ये मुरक्कब नाकिस की बहुत सारी किस्में हैं, उनमें एक मुरक्कब है मुरक्कब जारी। यानी मुरक्कब जारी किसको कहते हैं? वो मुरक्कब जो जार और मजरूर से मिलकर बने, मुरक्कब जारी कहलाता है। मसलन बात से दिल्ली तक मेरे साथ, तो इन अल्फाज में, इन जुमलों में से, तक, साथ, पर वगैरह वगैरह ये हुरूफ जार कहलाते हैं। और जिस इस्म के साथ जार लगाया जाए, मसलन हम कहते हैं किताब में, तो मैं जो लफ्ज़ है हुरूफ जार है, किताब इसका मजरूर है। यानी जिस इस्म के साथ हुरूफ जार लगाया जाता है उसको कहते हैं मजरूर। तो ये लफ्ज़ जो 2 जार और मजरूर से मिलकर बने उसको मुरक्कब जारी कहते हैं। तो हुरूफ जार की मैं और एक तशरीह करूँगा। हुरूफ जार वो हुरूफ हैं जो इस्म और फ़ैल को आपस में मिलाते हैं, जैसे पर, तक, अंदर, बाहर, साथ वगैरह सब हुरूफ जार कहलाते हैं। तो अंग्रेज़ी में आपको पता है, मैंने आपको बताया भी, इनको प्रीपोजिशन कहते हैं। तो मजरूर यानी जिन इस्मों और फ़ैलों के साथ हुरूफ जार लगे हों उन्हें मजरूर कहते हैं। तो अब नीचे कुछ मरकबात दिए हुए हैं, इनमें से आपको मुरक्कब जारी तलाश करना है। काला सांप, चूँकि ये मुरक्कब जारी नहीं है, ये मुरक्कब तौसीफ़ी है। दिल्ली से, ये मुरक्कब जारी है, चूँकि दिल्ली मजरूर है और से जो है मुरक्कब ये जार है, तो ये बन गया दिल्ली से मुरक्कब जारी। सफ़ेद घोड़ा, ये मुरक्कब जारी नहीं है बल्कि मुरक्कब तौसीफ़ी है, जिसमें सिफत और मौसूफ 2 लफ्ज़ हों। यानी सफ़ेद सिफत है और घोड़ा जिस इस्म के साथ सिफत लगाई जाए उसको मौसूफ कहते हैं, तो इसको मुरक्कब तौसीफ़ी कहते हैं। अहमद की टोपी, ये मुरक्कब जारी नहीं है, ये मुरक्कब इजाफत है। यानी जिसने 2 इस्मों को आपस में मिलाया, का, के, की वगैरह जो हैं ये हुरूफ इजाफत हैं जो 2 इस्मों को मिलाता है, तो इसको मुरक्कब इजाफी कहते हैं। मेज़ पर, मेज़ पर जो है, मेज़ जो है मजरूर है, पर है जार, तो इसको मुरक्कब जारी कहते हैं। ठंडा पानी, ये मुरक्कब तौसीफ़ी है, ठंडा सिफत है, पानी जो है मौसूफ है, तो मुरक्कब तौसीफ़ी है। कलकत्ता तक, कलकत्ता तक, कलकत्ता जो है मजरूर है, तक जो है जार है, तो ये मुरक्कब जारी बन गया। सुर्ख ऊँट, सुर्ख जो है सिफत है, ऊँट जो है मौसूफ है, तो ये मुरक्कब तौसीफ़ी है। किताब में, किताब जो है मजरूर है, मैं जो लफ्ज़ है ये जार है, तो ये बन गया मुरक्कब जारी। आपके साथ, ये तो ये मुरक्कब इजाफ़ी है। गुलाब का फूल, ये भी मुरक्कब इजाफ़ी है। दरख्त पर, ये मुरक्कब जारी है।
رشید کا بائی مرکبی اضافی ہے۔ تو بچوں اس طرح سے یہ ہمارا عملی کام اختتام کو پہنچا۔